باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتابچے کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے تنظیم اسلامی کی دعوت۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی کا چوتھا حصہ۔ پہلا حصہ ہم نے عزم تنظیم دیکھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی کا ایک بیک گراؤنڈ اپنا پورا بیان کیا کہ وہ جس کام میں لگے ہیں، وہ جو تنظیم انہوں نے بنائی ہے، وہ جو جماعت انہوں نے بنائی ہے اقامت دین کے لیے، تو اصلاً وہ کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا بیک گراؤنڈ اس میں بیان کیا۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے، دوسرا کتابچہ ہم نے دیکھا، وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ اصل میں تو وہ امت مسلمہ، دو امتوں کا اس میں پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس میں موجود ہے، اور جماعت بنانے کی ایک جماعت کی حیثیت کیا ہے، تو وہ احیائی تحریکیں جو اٹھی ہیں، خلافت کا نظام کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو احیائی طریقے اٹھی ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کو پلیس کیا۔ تیسرا جو کتابچہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا یہاں پہ، اصلاً تو اس کے 3 حصے ہیں۔ وہ قرارداد مقاصد جو تنظیم کی قرارداد ہے، ایک اس کے اندر وہ درج ہے۔ دوسری چیز اس میں ڈاکٹر صاحب نے عقائد بیان کی ہیں جو ان کی تنظیم سے شامل رکھنے والے افراد کے لیے جو بنیادی عقائد۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ لفظ کو ویسے اتنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دینی تصورات کا جو لفظ ہے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن سے ایمانیات کیا معلوم ہوتی ہیں، اور اس کو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا۔ تیسری چیز فرائض دینی کا جامع تصور ہے جو وہاں پہ مین حیثیت یعنی بنیادی حیثیت اس کی ہے۔ فرائض دینی کا جامع تصور ادھر سے بیان کرنے کے بجائے یہ آج ہمارا چوتھا کتابچہ تنظیم اسلامی کی دعوت، کیونکہ ان میں بھی وہی بیان ہوئی ہیں، تو اس لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ اس کے اندر ہی تنظیم اسلامی کی دعوت کے اندر ہی اس کو بیان کر دیا جائے۔ تو اس کتابچے میں بنیادی طور پہ ایک تو سٹارٹنگ میں ڈاکٹر صاحب نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کتاب لکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، یا اصل میں وہ تقریر تھی جو ان لوگوں کے سامنے کی گئی جو ڈاکٹر صاحب کی دعوت سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بنیادی طور پہ یہ بتایا کہ 2 شخصیات کا ان کی ذہن کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ہے، دین اور دین کیا ہے، اور دین کی جو ڈیوٹیز یا جو بھی رسپانسبلٹیز دین فرائض اپنے عائد کرتا ہے ایک فرد کے اوپر، تو وہ بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک تو علامہ اقبال کی شاعری اور مولانا مودودی کی تحریریں، اصل میں تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کی بنیادی ایک قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، قرآن کا جو فہم ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ان کی شاعری اور ان کی تحریروں سے وہ فہم زیادہ ان کے اوپر کھلا، اور اس کو انہوں نے پھر زیادہ واضح کیا، قرآن کی پھر دعوت دی ہے، اور ایسی دعوت دی ہے کہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کو قرآن کا لوگوں نے دائی تسلیم کیا ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، اور ان کی قرآن کے دروس کو آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ اس سارے میں ڈاکٹر صاحب نے 2 چیزیں بیان کی ہیں بنیادی طور پہ جو ان کی دعوت ہے، یا جو تنظیم اسلامی کی اصلاً دعوت ہے، بنیادی طور پہ وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ دین کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ویسا ہی ایک مذہب ہے جس طرح ہندوازم ایک مذہب ہے، جس طرح یہودی جو ہیں وہ یہودی ہیں، جس طرح عیسائی جو ہے عیسائیت ایک مذہب ہے اور عیسائی اس کو تسلیم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلام کی بھی ایک حیثیت ہے، اور بس اس سے زیادہ یعنی زندگی کے جیسے وہ ایک جز ہے، ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے، یا چلیں ایک چھوٹا سا سے زیادہ حصہ ہے، نصف حصہ سمجھ لیں، تو زیادہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ بس زندگی کا حصہ ہے، جس طرح کام کرنا زندگی کا حصہ ہے اسی طرح مذہب بھی زندگی کا حصہ ہے، دیٹس اٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بنیادی طور پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مختلف طرح سے اس کو سمجھا ہے، یعنی قرآن سے جو پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام اصلاً ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک دین ہے، اور دین سے مراد یہ ہے کہ دین سے مراد ہے نظام حیات، نظام زندگی کا طریقہ کار، زندگی کا وہ مینول جو خدا کی طرف سے بندے کو دیا گیا کہ زندگی اسے گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں مختلف کام انسان کو کرنے پڑتے ہیں، کوئی بھی کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس میں کیا اس کا رب کی مرضی کیا ہے، رب اس کے لیے بہتر کیا سجیسٹ کرتا ہے، جو اس کا کریٹر ہے ظاہر ہے وہ ایک انسان کو زیادہ جانتا ہے، تو اس نے اس حوالے سے اسے زیادہ گائیڈنس دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اصلاً یہ ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اور یہ صرف انفرادی زندگی سے متعلق رہنمائی نہیں دیتا، یہ اجتماعی زندگی سے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے۔ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یعنی حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ غالب ہو نہ کہ مغلوب ہو۔ علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی آپ کو یہ باتیں مل جائیں کہ نا، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، تو اسلام مغلوب ہے علامہ اقبال کے مطابق۔ اور یہی بات ڈاکٹر صاحب ایک اور انداز سے یعنی جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، کوئی بھی شخص جو قرآن کا پڑھے تو اسے یہ دین و مذہب کا جو فرق ہے
اس کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اصلاً مذہب ہمارے ہاں سمجھا جائے کہ آیت نماز روزہ حج زکوٰۃ دیٹ سیٹس چند حلال چند حرام چیزیں بس، لیکن دین کا جو ہماگیر تصور ہے، دین کا جو ہولسٹک ویو ہے، زندگی کو پورا ہی اس کی زندگی کے حوالے سے رہنمائی، پوری زندگی کو وہ گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی میں اس کی معیشت ہے، معاشرت ہے یا دوسری عبادات ہیں، لیکن اسی طرح جو اس کی اجتماعی زندگی ہے اس میں جو سیاست ہے، جو اس میں معاشرت ہے، جو اس میں معیشت ہے، وہ اس کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی وہاں سے ملتی ہے۔ دوسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے کہ دینی فرائض بنیادی طور پہ 3 ہیں، اور ان 3 دینی فرائض کے اندر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے بندگی رب، یعنی رب کی بندگی کرنا۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کو یعنی جو بھی شخص مطالعہ کرے گا اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا واحد جو بندے سے بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، وہ شیطان کا بندہ نہ بنے، وہ نفس کا بندہ نہ بنے، اپنی خواہشات کا بندہ نہ بنے، اپنی مرضی کا بندہ نہ بنے، کہ وہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی کے اوپر چلنا، میں اپنی مرضی سے یہ یعنی میری زندگی کا تو یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اصلاً ایک مقصد زندگی رکھا ہے کہ انہیں خدا کی جگہ پہ اس دنیا کے اندر، خدا جاتا تو سارا کچھ خود ہی انتظام کر لیتا، لیکن خدا نے بندوں کے اوپر سپرد کر دیا، تم یہاں پہ میرے بندے بن کے زندگی گزارو، یہاں پہ جو کام میں کرتا میری جگہ وہ کام تم نے کرنے۔ بنیادی طور پہ یہ انسان کے ذمہ کام ہے، اور سب سے پہلا رب یعنی بندگی کا جو فرض ہے، قرآن میں یہی انسانوں کی تخلیق کا مقصد سورہ ذاریات میں بیان ہوئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلا فرض جو تمام انسانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ قرآن کی ترتیب میں سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ اے لوگو اللہ کی اپنے رب کی بندگی کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک حکم مانا ہے اور ایک حکم نہیں مانا ہے، یعنی آپ کو اپنی معاشرت، معیشت، عبادات، تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا تمام چیزوں کے اندر، اور اسی کے حوالے سے ساری زندگی کوشش کرنا، یہ ہے۔ یہ اگر یعنی اس کو ایک سیدھے انداز میں اگر سمجھا جائے تو اگر آپ نے کوئی ایک حکم مان لیا ہے اور ایک حکم اصل میں آپ نے نہیں مانا ہے تو اصلاً آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک حکم بھی اس لیے پہلے مانا کہ آپ کے جی نے اس کو مان لیا، آپ نے اسے، آپ کے اندر جو من ہے، آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو جی ہے، اس نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن دوسرا نہیں مانا کیونکہ وہ نفس کے اوپر بڑا بھاری تھا، وہ آپ کے اپنے جی کے اوپر بڑا مشکل تھا، آپ کے اپنے مفادات کے اوپر وہ ذرا پڑ رہی تھی، لیکن یہ کرنے سے آپ رہ گئے تو اصلاً آپ اپنے اللہ کے بندے نہیں ہیں، ابھی آپ اپنے نفس کے بندے ہیں حقیقت کے اندر۔ چاہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے آپ ابھی مومن نہیں بنے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس میں سمپل سی ایک آیت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دنیا میں بھی ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس میں آج مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ کتنے کیا ہمارا حال ہے، اسی کو آگے بھی یہ بات بیان ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی داڑھیوں سے، اپنے نماز روزے سے بھائی کسی کو بھی دھوکہ دے لیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں یہی بات ایک اور انداز میں ملتی ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ بھائی جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے۔ تو انسان کو اصلاً ساری زندگی بنیادی طور پہ ایک چیز کرنی ہے، جن چیزوں کو ہم سمجھیں کہ یہ اصلاً فرائض ہیں، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو اصلاً ان فرائض کی میں اس بڑے فرض کی یعنی عبادت کا جو ایک بڑا فرض ہے، بندگی کا جو ایک بڑا فرض ہے، بندگی کا اصل میں جو بڑا فرض ہے، اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جسے کہا جائے یہ جو عبادات جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اس عبادت جو بڑا فرض ہے یعنی بندگی، یہ اس کی معاونت کے لیے یا اس میں انسان کو قوت فراہم کرنے کے لیے یہ پریکٹسز انسان کو ڈیلی کرائی جاتی ہیں۔ جس طرح ملٹری کے اندر ڈرلیں ہوتی ہیں، ملٹری کا اصل مقصد تو یہ دفاع فوج سے، یعنی کسی دشمن ملک کے اوپر حملہ کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اپنی ڈیوٹی، اپنے جو ہے جسے کہا جائے کہ اٹیک کرنا یا جو بھی ڈیفینڈ کرنا اپنے ملکی سرحدوں کا، تو بنیادی طور پہ تو کام وہ ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرائی جاتی ہیں، یہاں پہ پریڈیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ڈرلیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ کبھی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہیں یا ایک طرح کی ڈرل ہیں، یا ایک انسان کو جو ڈیلی اللہ تعالیٰ 5 دفعہ انسان کو کراتا ہے نماز کی صورت کے اندر، کہ جس سے اصل میں مقصد کیا ہے کہ وہ اسے روحانی قوت حاصل کرے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اصلاً یہ مدد حاصل کرنے کے ذریعے ہیں کہ روحانی قوت انسان کو ان سے آئے، تو یعنی جو ہے وہ اسے حاصل ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا 3 بار ہم دعوت اللہ تعالیٰ سے یہ 3 میں بلکہ
قرآن یعنی یہ کئی بار عہد کرتے ہیں، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ عہد کرتے ہیں 5 نمازوں کے اندر، اور بار بار ہم لوگ یہ عہد دہراتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جو لازم ہے نماز کے، اس کے علاوہ یعنی قابل قبول نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد ہم تیری ہی بندگی کریں گے، یعنی یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں، تو اس عہد کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں بار بار، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ یہ مشکل معاملہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلاً تو یہ کام ہوتا ہے، نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، اصل میں تو وہ بندگی ہے رب کا، یعنی مقصد ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دوسرا اس میں جو دینی فرض بیان ہوا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اچھا، دعوت و تبلیغ سے ہمارے یہاں تصور ویسے وہی ابھر آتا ہے جو اصل میں تبلیغی جماعت کا یعنی ایک تصور ہے، یا مذہب کی تبلیغ کا ایک تصور ہے۔ دعوت و تبلیغ سے اصلاً جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس نظریے کو اس نے قبول کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ میں بھیجا گیا ہوں، یہاں پہ میں دنیا میں آیا نہیں ہوں، تو یہاں پہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے دنیا کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اس طرح تبدیل کرنا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، تو مجھے اسی پیغام کی دعوت، اسی کے خدا کی غلامی کے اندر ہی اصل میں آزادی ہے، اسی کی پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ تو اس پیغام کو پھیلانا، اس فکر کو آگے پھیلانا، لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنا کہ لوگ اس زندگی کے اوپر چلنے والے بنیں، وہ خدا کی غلامی کرنے والے بنیں، وہ کسی دوسرے راستوں کے اوپر چلنے والے نہ بنیں، تو بنیادی طور پہ یہ ہے دعوت و تبلیغ اصلاً۔ لیکن ہم دعوت و تبلیغ، ہم نماز کی دعوت، بس نماز کی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں، یعنی صرف نماز کی دعوت ہی اصلاً دعوت نہیں ہے، ہمیں تو بندگی رب کی ٹوٹل دعوت دینی ہے، جس میں نماز بھی آ جائے گی، جس میں روزے بھی آ جائیں گے، جس میں ہمارا رزق حلال بھی آ جائے گا، جس میں ہمارا پردہ بھی آ جائے گا، جو ہمارے گھروں کی آج صورتحال دیکھ لیں کہ کیا صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہی بات ختم نبوت سے اس کا بڑا ایک اہم تعلق ہے کہ آپ سے ویسے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ فرض اصلاً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ٹرانسفر ہو گیا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جب نبوت وہاں پہ جاری تھی تو یہ صرف فرض تبلیغ کا فرض یعنی سمجھا یہ جاتا ہے یہ کہ فرض کفایہ، بس یہ کچھ لوگوں نے فرض ادا کر دیا، بس یہ تبلیغی جماعت لگی ہے، میرا کرن کی لوڑ ہے، یعنی میں نے کرن کوئی لوڑ نہیں، تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی بات ہے، یہ جو بھی بندہ یہ سمجھ لے یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اپنے گھر والوں کو کرے، اپنے معاشرے کے اندر کرے، یعنی اسی پیغام کو، قرآن کے پیغام کو اصلاً آگے پر پھیلانے والا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اصل میں ڈے 1 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں لگے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمپل سی مثال ہے کہ 6 صحابہ نے ان کی یعنی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کیا، تو پیغمبر کی جگہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ ہے ختم نبوت سے اس کا تعلق بنیادی طور پہ، اور یہ آپ صلی اللہ یعنی سورہ یوسف کی اندر بھی یہ آیت آئی تھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، میں پکارتا ہوں لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف پکارنا ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں کوئی ٹمک ٹوئیاں نہیں مار رہا، میں بصیرت کے اوپر پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس راستے کے اوپر چاہ رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، یعنی میرے ساتھیوں کا بھی یہی کام ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا ختم ہو گیا، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس دعوت تبلیغ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جی ہمارا تو کوئی مقصد نہیں، ہمارا تو وہ کوئی کام ہی نہیں، ہمارا مقصد کیا ہم دنیا کمائیں، ہمارا مقصد کیا ہے ہم پیسہ کمائیں۔ اصلاً یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ ہمارے اوپر خدا کی بندگی ایک تو ہمیں خود بھی کرنی ہے اور اسی کی ہمیں دعوت دوسروں کو بھی دینے والے بننی ہے، یہی امت کا مقصد یعنی اس کو قائم کرنے کا مقصد ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے ریفارمر بننا ہے، ہمیں ان کا لیڈر بننا ہے، ہمیں مثال قائم کرنی ہے۔ اور تیسری چیز اسی میں ساتھ ہی یہی، اسی میں دعوت و تبلیغ کے اندر کہ ہمیں دعوت دینی ہے تو کس ذریعے سے دینی ہے، ہمیں کوئی فضائل صحابہ کی یا اس طرح سے صرف انہی چیزوں کی، اصلاً جو ہمیں دعوت دینی ہے وہ ہمیں دعوت دینی قرآن کے پیغام کو اصلاً ہمیں عام کرنا ہے، قرآن کے ایمبیسڈر بننا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت ہو، تو وہاں پہ بھی ایک آیت کی بات ہوئی ہے، تو ہماری اصلاً جو پہچان ہونی چاہیے وہ کسی خاص مسئلہ کی نہیں بلکہ قرآن ہماری پہچان ہونی چاہیے، قرآن کے پیغام کو ہم واضح کرنے والے بنے۔ یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ اقامت دین کا مقصد ہے، یعنی اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کی ایک عملی شکل معاشرے کے اندر قائم کرنا، یعنی اسے اگر صحابہ کے دور سے دیکھا جائے تو صحابہ نے اصلاً کیا کیا ہے، ایک وقت میں وہ ایک اسلام جو تھا وہ ایک نظریے کی حیثیت رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اکٹھی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت جو اس نظریے کے اوپر، یعنی افراد وہ اکٹھے کیے ہیں جو اس نظریے کو
کے قائل ہو گئے، انہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ واقعی یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی دینی 3 فرائض ہیں، یہی بنیادی طور پہ ہمیں کام کرنے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے کٹ مارنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اپنے یعنی کہیں کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو وہ چھوڑ دیا، یعنی اتنی بڑی بات خدا کے لیے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ میری زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہے، اس کے لیے وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو صحابہ پھر جب بھی گئے ہیں تو انہوں نے اصلاً جو تبلیغ کیا، یعنی یہ بھی دیکھا جائے کہ اسلام کو انہوں نے ایک نظام کی صورت میں یعنی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے، دین وہ نہیں ہوتا جو مغلوب ہوتا ہے، اگر وہ مغلوب ہے تو وہ مذہب کی شکل بن گیا۔ اور یعنی صحابہ کا دیکھیں گے نا کہ صحابہ جہاں بھی گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کیا ان کی جنگیں ویسی جنگیں تھیں جس طرح دنیا میں اسکندر اعظم جنگ لڑ رہا تھا، ملکوں کو فتوحات کرنے کے لیے کیا وہ جنگ لڑتے تھے؟ ان کی زندگی کا تو وہ مقصد ہی نہیں تھا، ان کی زندگی کا تو مقصد تھا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اللہ کا جو یعنی دنیا کے اندر جو خرابیاں ہم نے انہیں ختم کرنا ہے، ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود سے کر لیتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، ہمیں یہاں پہ بھیجا گئے ہیں، ہم اس خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم اس کی جو امت ہے اصل میں وہ خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہے، تو ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ بنیادی طور پہ اس کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کی جو رہنمائی ہے اس کو نافذ کرنا، اس کے نتیجے میں امن، سکون، عدل، لوگ خوشحالی، یہ سارا کچھ معاملہ ہوگا، لوگ اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ تو وہ جب بھی گئے کسی جگہ انہوں نے 3 ہی آپشن رکھی ہیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو یعنی تو ہمارے بھائی ہو، یعنی ایک جیسا معاملہ ہوگا، ادھر نظام اسلام کا قائم ہوگا، ہم سارے اکٹھے ایک برابر رہیں گے، ہمارا کوئی غلام آقا کا فرق نہیں ہوگا، جس طرح کہ دوسری قوموں کو نظر آتا ہے کہ جب بھی انہوں نے اٹیک کیا انہوں نے غلام آقا، اس طرح کا معاملہ ایک تصور ادھر قائم ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو جو ہے چھوٹے بن کے رہو، یعنی جزیہ دو، نظام ہمارا ہوگا، اسلام ایک نظام اور نظام ہمارا ہوگا، لا آف دا لینڈ اسلام کا چلے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں آؤ ایسا کرتے ہیں تلوار سے فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصلاً تلوار سے فیصلہ کیا۔ تو اس میں ایک اس کے بعد اس بنیادی فریضے کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ اسلام مذہب کیسے بنا ہے، یہ اس کی تاریخ یہاں پہ اس میں موجود ہے، کتابچے کو پڑھنے سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور اسی کے علاوہ یعنی کہ دیکھا جائے کہ یہ کام بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کافی جو ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، لیکن یہی انسان کے اصل میں انسان کو اپنے کیریئر بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، یعنی اسے معاش بھی اب ایک اس کا جسے کہا جائے اس زندگی کے اندر جب کہ یہ 3 فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں تو کیریئر بنانا ہماری زندگی کا اصل گول نہیں ہے، اصل گول یہ ہے، کیریئر اس کے تحت ہے، یعنی اس کے تحت ہم نے اتنا زندگی میں کمانا ہے کہ اپنی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں، اور لیکن اصل جو ہم نے جد و جہد جس کی ہمیں زیادہ فکر رہنی چاہیے وہ اپنے معاشی معاملات نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو غور کر لینا، آج ہمیں دین کی زیادہ فکر ہے یا اپنے گھر بنانے کی، اپنے پلاٹوں کی، اپنے بزنس کو بڑھانے کی، زیادہ ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اصلاً ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھا گیا۔ اچھا، یہ جو تیسرا مقصد ہے یہ آسان کام نہیں ہے، پہلے 2 کام تو اکیلے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن تیسرے مقصد کے لیے ایک جماعت درکار ہے، کیونکہ یہ اجتماعیت کو تبدیل کرنے والا معاملہ ہے۔ ہم اجتماعیت میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کے لیے منظم ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسے تمام لوگ جو اس دعوت کو سمجھنے گئے ہیں، جو 3 فرائض کو سمجھ گئے ہیں، جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، مذہب نہیں سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمارا جو روایتی تصور ہے وہ تو اب اس کے اندر کافی ایک زوال ہے، وہ تو اس میں ان چیزوں کے اندر کافی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، وہ انہیں علمی باتیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی ان کا وہی ایک جسے کہا جائے نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو وہ تو پرانے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں ہے جو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو آج اصلاً کیا کرنا ہے؟ اگر اقامت دین کرنا ہے تو اس کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، لوگ ساتھ دیں گے تو نظام قائم ہوگا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو ایک ہائیلی آرگنائزڈ پارٹی یعنی ایسی کوئی پارٹی کہ جس میں کسی لیڈر جو خود اس راستے کا مسافر ہے، اسی کا داعی ہے، اس کے ساتھ جڑنا، یعنی قرآن کی بنیاد پہ، قرآن سے ہم نے جڑنا اصل میں قرآن پہ، لیکن منظم ظاہر ہے ایک اس کے لیے ایک جماعت ایسے درکار ہے جو جس کے افراد اسی آئیڈیالوجی کو قبول کرنے والے ہوں۔ طور پہ خلاصہ یہ ہے کہ 3 فرائض ہیں ہمارے، ایک بندگی رب کا فرض ہے، اور دوسرا ہمیں اسی پیغام کو آگے، اسی فکر کے ہمیں پیغمبر بننا ہے، اسی فکر کو ہمیں آگے پھیلانے والا بننا ہے، پیغام بر بننا ہے۔ پیغمبر اصل میں پیغام بر ہوتا ہے، پیغام کو آگے لے جانے والا۔ تو ہم ان معنوں میں نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ اتر رہا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اسی کو آگے پھیلانے والا بننا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اقامت دین کرنی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے دین کو میں تو قائم نہیں کر سکتا، میرا تو اختیار نہیں ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے، میرا اتنا تو اختیار ہے کہ میں لوگوں کو اس کے حوالے سے اکٹھا کروں، ایک ایسی جماعت میں شامل ہوں کہ جو اس کے حوالے سے کوشش کر رہی ہو۔ تو ایسی جماعتیں موجود ہیں،
तंजीम इस्लामी बुनियादी तौर पर बनाई ही इसी मकसद की खातिर। अब अगर तंजीम इस्लामी के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही और वो शुबानुल मुस्लिमीन में नज़र आ रही है तो लोगों का काम है कि वो शुबानुल मुस्लिमीन के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। और जमात असलन मकसद नहीं है, जमात असल में एक ज़रिया है। जो भी जमात, ये भी इंसान को देखना चाहिए कौन सी जमात सही रास्ते के ऊपर चल रही है। खैर ये एक अलग मौजूद है, हम किताबचे को डिस्कस कर रहे हैं। फिर किताबचे में इकामत दीन की जद्दोजहद का एक तरीक़ाकार बयान हुआ है कि तरीक़ाकार इसका क्या होगा, यानी ये वोट के ज़रिए से होगा या बुलेट के ज़रिए से होगा। बुलेट और बैलेट की एक बहस है, तो इसमें यहाँ पे ये बयान हुआ है कि बुलेट के ज़रिए से यहाँ पे निज़ाम आ सकता है, ना बैलेट के ज़रिए से ये निज़ाम आ सकता है। यानी यहाँ पे बैलेट के हवाले से डॉक्टर साहब ने इसको वाज़ह किया। इसमें एक आगे जो बात बयान हुई है वो ये बात बयान हुई है कि खाली सिर्फ कई लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ दावत तबलीग ही हमारा असल में काम है, हमें दावत तबलीग करनी है। और उसके लिए वो बयान करते हैं उमालुकुम अमालुकुम, तुम्हारे जी अमाल जो है तुम खुद ही सारे ठीक हो जाओ तो ऊपर वाले भी ठीक हो जाएंगे। तो वो अमूमन लोग ये बयान कर देते हैं। तो असल में दावत या जिसे कहा जाए तबलीग या जिसे कहा जाए तज़किया, असलन ये वो हमारा काम इस तरह से नहीं है कि बस इन्हीं में इंसान अपनी सारी ज़िंदगी को बा दे। इसका अपना कोई मकसद नहीं है, इसका एक मकसद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं किया कि इस्लाम का जो निज़ाम है यानी उस एतबार से देखा जाए वो कोई खान का ही निज़ाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इसी काम में नहीं सारी ज़िंदगी लगा दी कि बस तज़किया दावत तबलीग, बल्कि तबलीग की या दावत की या लोगों को इकट्ठा किया और फिर तलवार हाथ में लिए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार हाथ में लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये इंसान को सोचने वाली बात है। यानी निज़ाम कायम करने के लिए उन्हें वो रास्ता अपनाना पड़ना। तो अस्करी जिद्दोजहद मुसलमानों के अंदर चूँकि फिजिबल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसी बात को आगे बयान की है कि चूँकि अस्करी जिद्दोजहद हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने के कायल नहीं है और उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो फुक़हा ने लगाई हैं, तो उस बुनियाद पे हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसी में अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है जो इसी बात को, जो पिछली बात है कि जो दावत तबलीग का असल में एक मकसद है और वो मकसद है कि अफराद को इकट्ठा करना। तो अल्लामा इकबाल उसका एक शेर कहते हैं, बनशे दरवेशी दर साजो दमदम जन चुम पुख्ता शबी खुदरा बट सल्तनत जम जन, यानी एक दूसरे को दावत दो, तज़किये में लगो, लेकिन किस लिए लगो, इकट्ठा करो, यानी दावत तबलीग करो, लोगों को इकट्ठा करो, और जैसे ही तुम पुख्ता हो जाओ, जब तुम्हें कुव्वत हासिल हो जाओ तो फिर सल्तनत के साथ टकरा जाओ, फिर निज़ाम को कायम करो। इन सारी बातों को बयान करने के बाद इकामत दीन की जो जद्दोजहद है इसके 3 नताइज यानी कि निकलते हैं जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बयान किए हुए हैं। यानी हम ये इकामत दीन की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम ये अपने फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो असलन ये किस लिए कर रहे हैं? ये असलन हम चाह रहे हैं कि यहाँ दुनिया की ज़िंदगी जिसे हम जो 60-70 साल के दरमियान या इतना अमूमन रहती है, तो यही असल में हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी इससे भी आगे दूसरे जहान तक एक एक्सटेंडेड ज़िंदगी है, ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है। तो हम यहाँ पे भी खुशी की तलाश में लग जाते हैं और असलन खुशी वहाँ पे मौजूद है और वो जन्नत की सूरत में मौजूद है। तो असलन तो वहाँ की कामयाबी है जो असल कामयाबी है, जो पायदार कामयाबी है। यहाँ तो हम काम करने के लिए भेजे गए हैं, जिस तरह कायदे आज़म कहते हैं ना, काम काम और सिर्फ काम। तो असलन हम यहाँ पे दुनिया में काम के लिए भेजे गए हैं। कब्र में मौजूद होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो जो शख्स अल्लाह ताला के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगाएगा, यहाँ पे इसी का नाम है जिहाद करना, कोशिश करना। इन्हीं 3 फ़राइज़ की अदायगी के लिए जो कोशिश होती है उसी का नाम जिहाद है। असलन जिहाद वो नहीं है जो सिर्फ किताल की जिसे यानी जो असलन वो किताल है, वो भी जिहाद का एक एपिक यानी वो जिहाद की चोटी है। लेकिन जिहाद ये भी है कि मैं दीन के लिए कोशिश करने वाले हूँ, दीन के लिए जो एक्टिविज़म है, दीन के गलबे के लिए, दीन को गालिब करने के लिए जो भी जिद्दोजहद करता है, चाहे वो बंदगी की स्टेज पे है, चाहे वो तबलीग की स्टेज पे, चाहे वो कामत की स्टेज पे, ज़ाहिर है ये तीनों काम कर रहा है। तो बायक वक्त यानी ये तीनों काम जो हैं वो उसकी आखरत तभी यानी वो दुनिया बनाने नहीं आया, वो अपनी आखरत बनाने आया। यहाँ पे उससे दुनिया में बहुत से नुकसानात शायद मुश्किल बल्कि लाजमन होंगे। ये तवासिबिल हक़ के नतीजे में तवासिबिल सब्र की मुखालफत आती है, तो ज़ाहिर सब्र की स्टेज आती है। तो जो भी शख्स ऐसा करेगा उसकी दुनिया में कामयाब शायद वो हो या ना हो, लेकिन आखरत की उसकी कामयाबी नतीजी है, यकीनी है। यानी इसे अगर हम देखा जाए सहाबा की ज़िंदगी के अंदर, तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अपना घर छोड़ा, सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी मकसद के अंदर अपना लगा दिया, तो क्या हुआ, ओहद के उन्होंने वो निज़ाम यानी कि नहीं देखा। हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया ने वो निज़ाम कायम होता नहीं देखा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हड्डियाँ को जो चूरा है वो उस मकसद में यानी वो उस सारे काम के अंदर ओहद के अंदर घुल गया कि जो जिसकी बुनियाद पे वो निज़ाम कायम हुआ है। यानी निज़ाम कायम हुआ तो उसमें दूसरियों का बहुत से पाक हस्तियाँ, बहुत से पाक अफराद, पाकीज़ा अफराद जो उनका खून, उनकी हड्डियाँ उसके अंदर घुली हैं, तब जाके वो निज़ाम कायम हुआ।
تو اصلاً یہ سارے لوگ کیا ناکام تھے؟ نہیں، یہ ناکام نہیں تھے، یہ اصل میں کامیابی لوگ یہی ہیں۔ جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی جو نجات ہے وہ بھی اصل میں انہی 3 فرائضی کی ادائیگی کے نتیجے میں وہ واقع ہوگی۔ یعنی امت آج ہماری جس سٹیج پہ ہے، مغضوب علیہم آج یہود نہیں ہے، مغضوب علیہم تو آج مسلمان ہیں جن پہ غضب نازل ہے، جن پہ عذاب آ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہودیوں کو دیکھیں تو وہ تو جو سے کہا جائے پورا دنیا کا معاشی نظام ان کی مٹھیوں کے اندر ہے، وہ تو دنیا امریکہ کے سر کے اوپر سوار ہیں۔ آج تو اصل میں ایک طرح سے جسے کہا جائے اصل سپر پاور تو وہی ہے، تو بظاہر وہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہیں لیکن امریکہ کے اوپر بھی وہ سوار وہی لوگ ہیں۔ تو اصلاً وہ لوگ آج تو مغضوب علیہم ہمیں نہیں نظر آ رہے، وہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یعنی ان پہ ذلت مسکنت طاری ہو گئی۔ تو آج ذلت کس کے اوپر طاری ہے؟ کیا یہودیوں کے اوپر طاری ہے؟ کیا عیسائیوں کے اوپر طاری ہے؟ نہیں، آج تو یہ آپ کو مسلمانوں کے اوپر طاری نظر آئے گی۔ یعنی عربوں کو دیکھیں گے تو وہ معاشی طور پہ تو بے شک خود کفیل جتنا مرضی وہ لگ رہے ہیں، عسکری طور پہ وہ کہیں وہ ویسٹ کے محتاج ہیں، امریکہ کے محتاج ہیں، اسی طرح اسرائیل سے وہ یاریاں دوستیاں گانٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح آج مسلمانوں میں پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں تو آج یہ جو ہیں عسکری طور پہ اگر ان کی قوت حاصل ہے تو معاشی طور پہ یہ بہت زیادہ محتاج ہیں۔ تو مسلمان جہاں پہ بھی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہیں، ذلت ہیں، اور انہی کے اوپر یعنی آج مسلمان کا خون ہی سب سے زیادہ سستا خون ہے، اور انہی کے اوپر وہ جو سورہ انعام کی آیت ہے، ظاہر ہے جب یہ صحیح طرح سے ریپریزنٹ نہیں کریں گے خدا کو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر غضب نازل ہوگا اور یہ عذاب نازل ہوگا۔ تو آج مسلمانوں کے اوپر ایک عذاب ہے جس کی کیفیت مسلسل یعنی اس کے طاری ہے۔ جب تک مسلمان توبہ نہیں کرتے، یو ٹرن نہیں لیتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، تب تک امت مسلمہ اس فیز سے نہیں نکل سکتی۔ اور یہ وہ عذاب ہے جو سورہ انعام میں بیان ہوا ہے کہ عذاب من فوقکم، کہ عذاب آئے گا تمہارے اوپر سے۔ یعنی پاکستان میں دیکھ لیں فلڈز آ رہے ہیں بہت زیادہ، مختلف ممالک کے اندر، پاکستان کے دوسرے بھی مسلم ممالک کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی آسمان سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور من تحت ارجلکم، یا پھر نیچے زمین سے زلزلے آتے ہیں، جس طرح پاکستان میں دیکھ لیں بالا کوٹ وغیرہ کے زلزلہ بہت بڑا، یعنی کہ زلزلے اس طرح مسائل آئے تھے۔ او یلبسکم شیعہ، تو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، بی ایل پی، اس طرح کی مختلف جو بھی بہت زیادہ یعنی ہمارے خون خرابہ ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اور ٹھیک ٹھاک افراد یہاں پہ جام باغ ہو گئی ہیں، ایک سول وار یہاں پہ جاری رہی ہیں مختلف مسلمان ممالک کے اندر۔ آپ شام میں دیکھ لیں، آپ یمن کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح آپ کو یہ چیز نظر آ جائے۔ وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح گروہوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ آج مسلمان بہت زیادہ تقسیم ہے، اور امت مسلمہ کی جو فلاح ہے اصل میں وہ بھی ان 3 فرائضی یعنی دین کے یہ جو فرائض ہیں انہیں پورا کریں گے تو وہ امت نجات ہو سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے بیان کیا کہ ہم نے یہ جو ملک حاصل کیا تھا، یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اس کے موٹیویشنل فورسز جو بھی تھیں، لیکن پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ اسے حاصل کیا، اور اس کی بنیادوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیادوں میں استحکام کی، اس کی مضبوطی کی، قوم کو واقعی یہ قوم بننے میں دیکھیں قومی مفاد ہی ہے نا جس سے نظریں لوگوں کی ہٹ گئیں۔ قومی مفاد سے نظریں کیوں ہٹ گئیں؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے، قوم جس بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے وہ بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ صرف اسلام کا ایک رشتہ ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو کلمے کا رشتہ ہے جس نے اصل میں ساری قوم اس کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا۔ لیکن جب ہم نے اس بنیاد کو ہی مضبوط نہیں کیا بلکہ اسی کے اوپر کدال چلانے شروع کر دیے، تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی ایک یعنی شرازہ اس کا بکھر رہا۔ یہ اس کی بقا، اس کا استحکام کی اسلام کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو یہ مملکت خداداد باقی نہیں رہے گی۔ مملکت خداداد جب تک ہم اسے بنائیں گے نہیں، جب تک ہم اسے ریاست مدینہ نہیں بنائیں گے، جب تک ہم یہاں پہ اسلام کا نظام قائم نہیں کریں گے، تو یہاں پہ مختلف لوگ مختلف طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصلاً وہ قرآن کی فکر کے اوپر نہیں ہے، اور 3 دینی فرائض کو جو لوگ ادا کریں گے تو اسی کے نتیجے میں ان کی آخرت بھی سنورے گی، اسی کے نتیجے کے اندر امت بھی جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ ملک بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بنیادی طور پہ کتابچہ مسٹ ریڈ ہے کہ تنظیم اسلامی کی دعوت کیا، اور یہ اصلاً قرآن کی دعوت ہے، اور اصلاً یہ وہ 3 دینی فرائض ہے جو قرآن سے ہی اخذ ہوتے ہیں۔ اس کے تمام دلائل اس کتاب کے اندر، بنیادی دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی وہ ڈاکٹر صاحب کی مختلف جو تحریریں ہیں ان کو اگر پڑھا جائے گا تو وہاں پہ مزید اس کے دلائل مل جائیں گے۔ تو یہ ہے جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ساروں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو جو ہے اپنے 3 دینی فرائض کو پہچاننے، اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی
ہم لوگوں کو توفیق اور ہمت قوت عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔